بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو خیبر سے کیوں نکالا تھا، وہ کیا وجہ تھی جو یہودیوں کو خیبر سے نکالا گیا۔ تو آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حمدن صلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت جبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر میں اپنے مال کی دیکھ بھال کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہر ایک اپنی زمین کی طرف چلا گیا۔ میں رات کے وقت اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا۔ میرے دونوں ہاتھ اپنی کہنیوں سے ہل گئے۔ جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھیوں کو اس حادثے کی خبر دی گئی۔ وہ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کی ہڈی کو صحیح جگہ پر بٹھایا اور مجھے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ انہوں نے فرمایا یہ یہودیوں کی ہی کارستانی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ اس شرط پر کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے انہیں نکال سکیں گے۔ اب انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھ کے جوڑوں کو ہلا دیے ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ ایک انصاری کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر چکے ہیں۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ انہی کے ساتھی ہیں۔ ہمارا ان کے علاوہ یہاں کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ اس لیے خیبر میں جس شخص کا بھی کوئی مال موجود ہو وہ وہاں چلا جائے، کیونکہ اب میں یہودیوں کو وہاں سے نکالنے والا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے بے دخل کر کے نکال دیا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 90۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی ایک مکار قوم ہے جو اپنے وقت کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، اس کو بھی قتل کر دیتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی، یعنی ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمشکل کو صلیب پر لٹکا دیا۔ یعنی اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے نبی کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، وہ اس لیے کہ یہودیوں کی اپنی من مرضی چل سکے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودی کتنی مکار قوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ یہودی اب پھر سے حملہ کرنے لگے ہیں، پھر سے سازش کرنے لگے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر سے یہ مضبوط ہو جائے، اس سے پہلے جو معاہدہ پہلے ہوا تھا ہم جب چاہیں یہودیوں کو یہاں سے بے دخل کر دیں، اس پر عمل کیا جائے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بے دخل کر دیا تھا۔ خیبر کا قلعہ کیسے فتح ہوا، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، میں اینڈ اسکرین پہ اس کا لنک دے دوں گا۔ اس میں آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوئی، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت کے ذریعے زہر دیا گیا تھا۔ یعنی بہت دلچسپ ویڈیو ہے، آپ اس میں بہت ساری دلچسپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور صحیح اور سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔